علماء اور خطباء کے لیے یا جو بندے واعظ کرتے ہیں ان کے لیے ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کریں نا تو اس بات کو، اس واقعے کو ذہن نشین کر لیں۔ ماضی قریب کے عالم ہیں عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ، تو وہ ایسے ہی نا صحابہ کرام کی فضیلت اور توحید بڑی بیان کیا کرتے تھے۔ وہ خود ہی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرمانے لگے ایک جلسے میں تقریر کرنی تھی، شان صحابہ پہ نا میں نے تقریر کی۔ جب میں واپسی گھر جانے لگا نا تو مجھے راستے کے اندر رافضیوں نے پکڑ لیا، اپنی گاڑی میں بٹھا لیا، 5-6 آدمی تھے۔ انہوں نے نا مجھے باندھ دیا، ہاتھ پاؤں میرے جب باندھے نا تو کہنے لگے کہ یہ نا بڑی ابو بکر و عمر کی شان بیان کرتا ہے، بڑی صحابہ کرتا ہے، آج اس کی زبان کاٹ دیں گے۔ تو فرمانے لگے جب میں نے یہ بات ان کی سنی نا تو میں دل ہی دل میں پریشان ہوا اور رابطہ اپنے رب سے جوڑ دیا۔ جب اپنے رب سے رابطہ جوڑا نا میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ آج ان بدبختوں کے ہاتھوں میری زبان نہ کٹوانا۔ اللہ اگر یہ زبان کٹ گئی نا تو اللہ تیرا دین لوگوں کو کیسے سناؤں گا؟ اللہ میں تیرے صحابہ کا پرچار کیسے کروں گا؟ اللہ تیرے صحابہ کا دفاع کیسے کروں گا؟ تیرے صحابہ کے واقعات، تیرے پیغمبر نے جو احادیث بیان کی ہے یا اللہ وہ کیسے لوگوں تک پہنچاؤں گا؟ اللہ آج میری زبان نہ کٹوانا ان بدبختوں کے ہاتھوں۔ فرماتے ہیں میرے رب نے میری دعا سنی، ان 5-6 آدمیوں سے میرا منہ نہیں کھولا گیا۔ جب منہ نہیں کھولا گیا نا تو انہوں نے مجھے مارا اور میری داڑھی کو شہید کر دیا۔ فرمانے لگے پھر مجھے کسی دور فارم ہاؤس پہ کسی ڈیرے پہ لے گئے، وہاں پہ نا انہوں نے مجھے باندھ دیا، میرے سامنے نا ایک کاغذ رکھا اور مجھے ایک قلم تھما دیا اور کہنے لگے کہ لکھ مولوی عبداللہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ابو بکر و عمر جہنمی ہے، نعوذ باللہ۔ فرمانے لگے میں نے کہا یہ ایک جان تو کیا، اگر ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو صدیق و عمر پہ قربان ہے، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں لکھوں گا۔ کہنے لگے وہ اصرار کر رہے تھے، میں انکار کر رہا تھا، ایسے ہی مارتے رہے، میرا اتنا خون نکلا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ میں مر گیا ہوں، مجھے پھینک کر کے چلے گئے۔ جب یہ چلے گئے نا رافضی تو فرمانے لگے مجھے پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد میں گھر میں پہنچا، میرا علاج ہوا اور کچھ ہی عرصے بعد نا مجھے اللہ نے عمرے کی سعادت بخشی۔ میں بیت اللہ میں گیا، اب بیت اللہ میں نا میں نے طواف کیا، اذان ہوئی تو اگلی صفوں کے اندر میں بیٹھ گیا۔ جب اگلی صفوں میں بیٹھا نا، ایسے میں بیٹھا ہوں، بیت اللہ میرے سامنے ہے اور کیا وہ منظر ہوگا، دین کے لیے ماریں کھائی ہیں نا تو سامنے اللہ کا گھر ہے اور اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، کیا وہ عالم ہوگا۔ اور فرمانے لگے جب نا میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا نا تو پھر فرمانے لگے کہ نماز پڑھی، نماز کے بعد امام کعبہ جانے لگے نا تو ان کی نظر مجھ پہ پڑ گئی، امام کعبہ کی۔ جب مجھ پہ نظر پڑی نا تو وہ سیکیورٹی کو پیچھے کر کے بھاگ کر کے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھایا، سینے سے لگایا زور سے اور مجھے بوسہ دیا، میری پیشانی کو چوما۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے ان سے پوچھا، عالم تھے نا، عربی جانتے تھے، میں نے پوچھا کہ شیخ آپ کعبے کے امام، رب کے گھر کے امام، تو شیخ میں ایک ادنا سا آدمی، آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے ہاں۔ تیرا نام عبداللہ ہے نا؟ میں نے کہا جی۔ تو پاکستان سے آیا ہے نا؟ میں نے کہا جی۔ اور پھر جو آگے انہوں نے بات کی نا، کہنے لگے میں حیران رہ گیا، مجھے مطلب کہ بڑا حیرانگی ہوئی۔ وہ فرمانے لگے فلاں رات تجھے رافضیوں نے پکڑا تھا نا؟ میں نے کہا جی پکڑا تھا۔ تو وہ کہنے لگے تجھے مارا تھا نا؟ میں نے کہا جی مارا تھا۔ تیری داڑھی بھی انہوں نے شہید کی ہے نا؟ میں نے کہا جی۔ وہ کہنے لگے کہ پھر تجھے وہ کہہ رہے تھے نا کہ لکھو ابو بکر و عمر نعوذ باللہ جہنمی ہے؟ میں نے کہا جی۔ اور میں حیرانگی کے عالم میں پوچھ رہا ہوں کہ شیخ صاحب بتلائیے آپ کو کیسے پتا؟ تو وہ کہنے لگے اسی رات تہجد کا وقت تھا، مجھے خواب آیا، میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے، اور جب وہ تجھے رافضی مار رہے تھے نا تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اللہ کے رسول بھی موجود تھے۔ جب وہ تجھے مار رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اجازت دو، میں ان بدبختوں کی گردنیں تن سے جدا کر دوں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے نہیں عمر ایسا نہیں کرنا،
عبداللہ اس بات پہ صبر کرے گا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کو اس بات پہ صبر کرنے سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ رب نے دنیا کے اندر دکھلا دیا کہ صحابہ کا دفاع کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ حفصہ واپسی آئے اور لوگوں کو بیان کرنے لگے اور فرمانے لگے، لوگوں یہ نہ سمجھنا میں کوئی اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں، نہیں، اللہ کی قسم میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر مجھے آئندہ بھی قربانی دینی پڑے تو میں ہنس کے دوں گا، اور تمہیں بھی دینی پڑے تو تم بھی دریغ نہ کرنا۔ اللہ ایسے دنیا کے اندر بھی دکھلا دیتے ہیں اور رب العالمین انسان کو آخرت کے اندر بھی سرخرو فرما دیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔